أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی فضیلت ہم آپ کو بتائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بہت زور کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو تو آپ کو عنایت ہوئے ہیں، اب سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، کوئی حرف اس میں سے تم جو نہیں پڑھو گے اس کی مانگی ہوئی چیز جو تمہیں نہ ملے، یعنی اس کو پڑھنے سے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ایسے رات ساری برابر نہیں ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے یعنی جو سحری کا وقت ہے وہ دوسرے حصے پر بھاری ہے، یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی، اسی طرح سال کے مہینوں میں رمضان شریف کو فضیلت بخشی، اسی طرح جگہ کے اعتبار سے مکہ کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا۔ اسی طرح پیغمبروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح اعمال میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض اعمال کو بعض اعمال پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ سارا کلام ہی اللہ تبارک و تعالی کا ہے، لیکن بعض حصے سے زیادہ برکت والا ہے، سارے حصے میں ہی خیر ہے۔ اس میں سورۃ فاتحہ کا بھی ایک خاص مقام ہے، اور سورۃ جو فاتحہ ہے اس کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے، اس کو ہر نماز میں پڑھنے کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کو پڑھ کر یعنی سورۃ فاتحہ کو اگر پڑھ کر دم وغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ بات تجربے سے ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے سفر کے دوران جب قبیلے کے سردار کو بچھو کاٹ گیا، اس کو جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے شفا مل گئی کہ اسے کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس طرح یہ جو خصوصیات سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اسی طرح یہ خصوصیات کسی اور حصے میں نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے جو آخری 2 آیات ہیں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر جو شخص بھی دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اب سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہی آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہی ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جو بیڑی کا درخت تھا کہ اوپر جو روشنی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، تو 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ،
آخری 2 آیات Free version for تیسری non-commercial آپ use. کی امت میں سے اس شخص کے تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی شرک نہ کرے. یعنی یہ 3 چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھی. میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ عرش کے نیچے سے خاص خزانے سے عنایت ہوئی ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ملی ہیں. پاک بعض جو انبیاء ہیں ان کو نہیں دی گئی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، عمان بن بشیر سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 2000 سال ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری، ان کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا. کب کی بات ہے؟ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کی بات ہے. عالم کب پیدا ہوا تھا؟ 50,000 سال پہلے. اس گھر میں 3 رات تک سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں وہ عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے دی گئی ہیں. اس سے پہلے یہ آیات جو ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ یہ آپ کو ہی عنایت کی گئی. اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں، جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتی ہے. آپ اس چیز کا معمول بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں یہ لازمی پڑھ کر سوئیں، یا یہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا ویسے ہی بیٹھ کر پڑھ لیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے، یعنی ایک تو اس میں ایمان پر بات کی گئی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایمان لائے ہیں، سارے مومن بھی. کن کن چیزوں پر؟ اللہ پر اور ملائکہ پر، کتب پر اور رسول پر. دوسری بات، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں. صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے، ہم نے اطاعت کی، جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں. ہمیں اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ تیری بخشش چاہیے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتا ہے اور بدلے میں اللہ پاک بندے کی بخشش فرماتے ہیں. خواتین و حضرات، سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے رو رو کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں اللہ پاک سے جو بھی آپ مانگو گے وہ قبول کروائیں گی. آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور جو بھی حاجات ہیں آپ کی جو پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے وہ پوری ہو جائیں گی. خواتین و حضرات، اس کے علاوہ تہجد کے وقت یعنی تہجد کے 2 رکعت جو نماز ہے، جو نوافل ہیں، وہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں کو اکٹھا 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. تو رات کو سونے سے پہلے بھی سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ساتھ اگر آپ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جو خاص عمل ہم نے آپ کو بتایا، اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی لازمی شیئر کریں. تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا، اس پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن جو گھنٹی کا بٹن ہے اس پر بھی لازمی کلک کریں، کیونکہ اگر آپ نے بیل آئیکن پر کلک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ ٹیچر چینل پر، اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو میسج
چینلز کے ذریعے ملتا رہے گا اور ہماری فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی۔